غلطیاں نکالیں گے. اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ آگے جو لوگ ہیں ان کو اب کونسل کیسے کرنا. اور سیکنڈلی کہ ہم مائنڈ سائنسز میں لوگوں کو بالکل بھی ایڈوانس نہیں کرتے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں, ہمارے جو لیڈ کلاس کے لوگ ہیں جو ہمیں آگے لے کے جاتے ہیں, ہم ان کو مینٹلی اسٹرانگ نہیں کرتے. دے آر اسٹرانگ ان دیئر نالج, دے آر اسٹرانگ ان ٹیکنیک, بٹ دے آر ناٹ مینٹلی اسٹرانگ. جی, اور میں ڈاکٹر معید صاحب سے ضرور کہوں گی پاکستان میں ون اینڈ اونلی ہیں اور میری ان سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں اور بہت ریگارڈ ہے ان کا. وہ لوگ جو کسی پوزیشن میں جہاں وے دے ریسپانسبل فار لائف, ان کو تو ان کا مائنڈ ایکسیپشنل ان کی بیئرنگ کوالٹی ہونی چاہیے. وہ عام نہیں دماغ ہماری طرح ہو سکتے, ان کا دماغ ایک الگ لیول کی ان کی اسٹیمنا انڈیورنس لیول ہوگی, ورنہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. اسپلٹ ڈیسیشن جو ہوتا ہے نا, آئی ڈی پیز کا جب ایشو آیا تھا تو ہم نے آفر کیا تھا گورنمنٹ کو, اینڈ آئی ہیڈ اے میٹنگ ود دا سیکرٹری ہیلتھ, دا ڈی جی ہیلتھ. میں نے کہا جی 100 سائیکالوجسٹ مجھے دے دیں, میں ایک ٹیکنیک سکھاؤں گا جو انسٹنٹ ٹراما اور پین کو ریلیز کر دیتی. انسٹنٹ ٹراما, رائٹ. 100 آپ سائیکالوجسٹ دے دیں, ڈاکٹرز دے دیں, آئی ول گیو یو فری ٹریننگ, نو منی, ملک کے لیے. اور میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں, مختلف کیمپس جاتے ہیں, میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر 100 لوگوں کو بٹھا دیں ایک ساتھ, 200 بٹھا دیں ایک ساتھ, میں ٹراما ریلیز کرتا ہوں 200 لوگوں کا, اور آپ سیکھ لیں, دین یو گو اسپریڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, میں واپس اپنے شہر چلا جاؤں, مجھے اور کام کرنے. ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈڈ. فرائیڈے وی ور سپوز ٹو ہیو اے پریکٹیکل ٹریننگ ان اسلام آباد پمز میں. تھرسڈے, اچھا میں نے سارے اپنے ورک شاپ کینسل کر دی, ہم سب خوش کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا کنٹری, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تھرسڈے تیاری, سارے ورک شاپ, اپوائنٹمنٹ, پیشنٹ کینسل. تھرسڈے مجھے کال آتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے, آئی ایم ویری سوری جی, وہ اصل میں سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو اس فرائیڈے کو نہیں ہوگا. اینڈ دس از, آئی واز شاکڈ. ایک بندے کے لیے وہ جو بندہ اکٹھا ہوا ہے وہ اپنی ڈیٹ چینج کرے. نہیں, وہ سب وہ کچھ کرنا ہی نہیں تھا. اینڈ آئی واز شاکڈ. پھر میں نے کیا کہ لاہور میں ایک این جی او تھی, اس این جی او نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. میں لاہور گیا, لمس کے اندر ایک آڈیٹوریم میں لے کر ہم نے اس این جی او کو ٹریننگ دے دی. ہم نے کہا جس حد تک آپ کر سکتے ہیں, ظاہر گورنمنٹ کین ڈو اٹ آن اے ویری بگ لیول, نا میسو لیول. ضرورت پڑتی ہے. اب اس این جی او نے کہا, میں نے کہا اس این جی او کو دے دی. میں نے کہا جی آپ سیکھ لیں, ان کے بچوں نے سیکھا, ان کے والنٹیئرز نے سیکھا, آگے آپ جس کو ہیلپ کرنا چاہیں کریں. سی دس از واٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آفر کرتا ہے اپنی سروسز, تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے غلطی کی موئی صاحب, آپ نے یہ کیوں کہا کہ فری میں کر رہا ہوں. اگر آپ پیسے لیتے تو یہ بالکل ٹریننگ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس میں اور بھی بیچ میں لوگوں کا حصہ نکل آتا ہے. لیکن مسٹر صاحب کو فوٹو بنانی تھی اپنی, رات کو خبرنامے میں آنا تھا. یہ فیکٹ ہے, یہ میں شما بتا رہی ہوں. 2 ٹرک بھی لے کے جاتے تھے تو گھنٹے کی پروجیکشن. یہ ارتھکویک کے کرائسس میں جتنے لوگوں نے پیسے دیے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں صرف ان لوگوں کے پاس گئے ہیں کہ جنہوں نے آ رہے ہیں یہاں دبئی میں پراپرٹیاں کھڑی کر لی لوگوں نے اس پیسے سے. کیا میں بولوں, چھوڑیں, بٹ یہاں تو اپارٹمنٹ لوگ بن گئے. لوگوں کا آپ سٹیٹس دیکھیں اس وقت, جن لوگوں نے اس وقت ٹی وی پہ کھڑے ہو کے اپیل کی تھی, آپ سے پیسے لیے اور آپ سے ڈونیشن لیے, آج ان کا بینک بیلنس اور ان کی ذرا پراپرٹی اگر آپ چیک کر لینا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں تھے, کہاں سے پیسے مانگنے والے تک. نادیہ, ہمیں سب کو یاد رکھنا, مرنا نہیں ہے ہم نے. نہیں, میں نے کہا ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ کفن کی کوئی بھی جیب نہیں ہوتی. صحیح بات ہے, ویری ٹرو. جانا سب نے خالی ہاتھ ہے. صرف یہ بات بار بار سب جانتے ہیں, بس پھر بھی بے شرم بے غیرت ہو جاتے ہیں لوگ کہ نہیں. آئی نو, بس ہمارا فوکس مگر آج جو ہے پاکستان جو سفر کر رہا ہے, ہمارے سارے لوگ جو سفر کر رہے ہیں, از آن دا پیپل, دا وکٹمز اینڈ دیئر فیملی. بریک کے بعد بس ویری کوئکلی ہم اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں ڈاکٹر شمع سے کہ جی اب ان کو کیسے اسٹریس سے کوپ اپ کرنا چاہیے. بس بات وہی نا, خون کھولتا ہے جب ایسی سچویشن آتی ہے اور ہم جب کچھ کرنا چاہیں اور وہ کچھ رکاوٹ بن جائے, بہت بہت غصہ آتا ہے. ڈاکٹر شمع سے بات کرتے ہیں وہی کاؤنسلنگ اینڈ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس ٹراما آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر شمع جو سائیکائٹرسٹ ہے ہماری, اب اوور ٹو ہر, وہ تھوڑا آپ سے بات کریں گی. اس نے کہا کہ جی اب ذرا بہت ڈفرینٹ زاویوں سے ہم نے ایکسپلور کی آپشن, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا ہو سکتا تھا, سب کچھ. تھینک یو سو مچ جن کو ہم نے کال پہ لیا اور انہیں جتنے بھی ان کو فیکٹس پتا تھے ہمارے ساتھ شیئر کیے. جی شمع, سو جب لوگوں کے اوپر بات آتی ہے وہ جو افیکٹڈ ہے. ایگزیکٹلی. پہلی چیز میں جیسے میں کہہ رہی تھی پریویسلی نادیہ, کہ جب کوئی سڈن اور ٹرامیٹک لاس ہوتا ہے جیسے پلین کریش یا
کوئی بہت ارتھکویک یا جیسے ایکسپلوژن، ٹیررسٹ اٹیک، جو بھی چیزیں جس میں کافی کیجولٹیز ہوتے ہیں اور کافی لوگوں کی جان جاتی ہے، اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف شاک اور ڈسبلیف جو ہوتا ہے. جو فیملیز اور لوڈ ونز ہوتے ہیں، دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف، اور ان کو کلوزر نہیں ملتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو کوئی چانس نہیں ملتا ہے پریپیئر کرنے کے لیے. اب آپ سوچیں کتنے فیملیز ہوتے ہیں وہاں پہ جس نے ان کے لوڈ ونز نے پلین چڑھ کے شاید ان کی لڑائی ہوئی تھی صبح میں، یا شاید بات ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی تھی، اور آپ سوچیں وہ بندہ ساری زندگی اب سوچتا رہے گا what if I had just said goodbye to them properly، شاید مجھے لڑنا نہیں چاہیے تھا. ایسے سب تھاٹس ہوتے ہیں، وہ کچھ شوق اور ڈسبلیف، ان کو کلوزر نہیں ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ بہت فکر، فیئر اور انگزائٹی بہت ان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ جب یہ پلین کریش ہوئی تھی کتنا سفر کیا ہوگا، کتنا ہارر، کتنا فیئر اور کتنا پین ان کے دل اور دماغ میں ہوا ہوگا. اور یہ ایک الگ ڈائمینشن ہو جاتا ہے. فیملیز that are suffering right now، جن کے جو وکٹمز کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کے فیملیز اور ان کے فرینڈز سوچتے ہیں بار بار، یہ ان کو تھاٹ آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا سفر کیا ہوگا، کیا جل کے مر گئے یا ایسی امپیکٹ پہ مر گئے. یہ سوچ کے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ یہ میڈیا کا الگ ایک سسٹم ہو جاتا ہے. when you have a very public tragedy، جیسے کل صبح کی جو ٹریجڈی ہوئی تھی، یہ بار بار ریپیٹڈ امیجز اوور اینڈ اوور اینڈ اوور، جیسے جب مجھے یاد ہے جیسے جب 9/11 کا ہوا تھا، جب میریاٹ کی جو وہ اٹیک ہوئی تھی، بار بار وہ امیجز آتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور ایک بار ری ٹرامیٹائز ہوتا ہے برین. اب جیسے کسی کی نارمل ڈیتھ ہو بائی ہارٹ اٹیک، یا اگر گھر میں کار ایکسیڈنٹ بھی ایسی کوئی چیز ہو، اٹس ناٹ پبلسائزڈ اوور اینڈ اوور آن ٹی وی، اور اس کی وجہ سے اٹ کین ریئلی میک دا گریونگ پروسیس and the healing process difficult. اور اس کی وجہ سے آپ کا گریف اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور میں یہ ایک چیز کہنا چاہتی ہوں، پلیز، پاکستان میں یہ بہت ہوتا ہے، ٹی وی ہمیشہ آن رہتا ہے، آپ کے بچوں کو پلیز ان چیزوں سے پروٹیکٹ کریں. جو آپ کے چھوٹے بچے، دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو کیپ سیئنگ دیز گوری امیجز اور یہ وائلنٹ امیجز، کیونکہ یہ جو چیزیں بچوں کے نائٹ میئرز ہو سکتے ہیں. دے کین اسٹارٹ ریئلی گیٹنگ انٹو پرابلمز اگر یہ بار بار یہ چیزیں دیکھیں. اور اسکول میں بھی اگر جو بات کر رہے ہیں تو دھیان سے آپ بات کریں، ٹیچر سے بھی کہیں پلیز، اگر بچوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں کہ اچھی طرح سے ان کو سمجھائیں، ان کو زیادہ نہ ڈرائیں. اب چوتھی چیز ہوتی ہے ایک انسیکیورٹی کی طرح ہو جاتی ہے. میں تو کہتی ہوں پورے پاکستان میں اب یہ اٹس لائک این ایپیڈیمک کہ ہم سب انسیکیور اتنے ہو گئے. اب پہلی چیز ہوتی ہے اب یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، ارتھ کویکس ہو رہے ہیں، فلڈز ہو رہے ہیں، اب پلین کریشز ہو رہے ہیں. یہ کب ختم ہوگا؟ یہ انگزائٹی ڈیپ سیٹڈ ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگ پاکستان میں انگزائٹی اور پینک اٹیکس، انگزائٹی اٹیک سے سفر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اوپر ہو جاتا ہے اور بہت سارے ہیلتھ پرابلم بھی شروع ہو جاتے ہیں. بٹ اٹ لیوز لائک اے لاسٹنگ انسیکیورٹی ان دا کنٹری، ان دا نیشن. irrational decision, anger, exactly. erratic behavior. Exactly. اب یہ the fifth thing I want to say is یہ کیوں کا سوال بار بار دماغ میں آ کے اس میں اور بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. کیوں ہوا؟ وائی ڈڈ دس ہیپن؟ اور پھر سروائیور گلٹ بھی ہو جاتا ہے. جیسے جن لوگوں نے وہ پلین نہیں بورڈ کیا، جو 13 لوگ تھے، ان کو گلٹ ہوگا کہ ہائے آئی سروائیو، میں میری زندگی بھی الگ ٹراما ہوگا کہ ہم ہو سکتے تھے، ہم جا سکتے تھے، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا، مگر پھر بھی اتنا گلٹی فیلنگ ہوتا ہے. اور دوسرے لوگ جو سروائیو کرتے ہیں فیملی میں، یہ سوچتے ہیں کہ وائی وازنٹ اٹ می، میں مر جاتی تو زیادہ بہتر تھا، میرے ہسبینڈ کی، میری ممی کی، میری بہن کی، میرے بھائی کی، میرے بچے کی ڈیتھ کیوں ہوئی ہے. یہ وائی کہہ کے آپ کو کوئی نہ صحیح طریقے سے آنسر ملے گا یا آپ کو کوئی ریلیف ملے گا. اٹس ایکچولی مور ٹرامٹائزنگ. تو میں کہتی ہوں انسٹیڈ آف آسکنگ یہ کیوں ہوا ہے، why did this happen to me, you have to say how can I cope with it. اب میں زندگی آگے کیسے بڑھا سکتی ہوں، اس کو کوپ اپ کیسے کر سکتی ہوں، اور اس کے بارے میں اور تھوڑا سمجھاؤں گی. The last thing I want to tell you, the one good thing about a public tragedy versus a private tragedy is that community really rallies around. اب پوری community کی support آ جاتی ہے. The whole community comes together and it allows the families to bond and it allows all the community bond as a nation. ساری nation آپ کے ساتھ grieve ہو رہی ہے. اس میں تھوڑا سا you get تھوڑا سا it makes it easier when you know that the whole country is there to support you. اس میں ایک بڑا remarkable جو آپ کا family unit ہے، اس میں ایک بڑی ریمارکیبل بات یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، تو رشتہ دار، دوست وغیرہ اتنے زیادہ آتے ہیں، اور ایک مائنڈ کی دنیا کی ایک عجیب و غریب ایک چیز ہے جو سمجھنے کی ہے. مائنڈ کا ڈائمینشن از ویری ڈفرینٹ.
خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے, غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس لیے جتنے لوگ آئیں گے آپس میں غم بانٹیں گے تو یہ غم کم ہو جائے گا, اینڈ دس از ہاؤ پیپل ول لرن. کیا ابھی ارتھکویک سے ڈفرینٹ ہے, اس طرح کے ارتھکویک کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ چلے گئے تھے وہاں اور ان کو تھوڑا اچھا لگا تھا کہ ہم نے کسی طرح کسی کی مدد کی ہے.